شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کے گیت کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کے گیت کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ، مقدس، لاریب اور کتاب ہدایت کی آیہ تلاوت ترجمے کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی، وہ عرض کرے گی کچھ اور زیادہ ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور پاس لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے کہ ان سے دور نہ ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو ہر رجوع لانے والے، نگہداشت والے کے لیے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان سے بے دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع کرتا ہوا دل لایا۔ ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود، ان سے فرمایا جائے گا جنت میں جاؤ سلامتی کے ساتھ، یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید، ان کے لیے ہے اس میں جو چاہیں اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی سنگتیں یعنی قومیں ہلاک فرما دیں کہ گرفت میں ان سے سخت تھیں تو شہروں میں کاوشیں کی۔ هَلْ مِن مَحِيصٍ، ہے کہیں بھاگنے کی جگہ؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے اور متوجہ ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا اور تکان ہمارے پاس نہ آئی۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے۔ ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، اور کچھ رات گئے اس کی تسبیح کرو اور نمازوں کے بعد۔ واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، اور کان لگا کر سنو
جس دن پکارنے والا پکارے گا ایک پاس جگہ سے، يوم يسمعون الصيحة بالحق جس دن چنگھاڑ سنیں گے حق کے ساتھ، ذلك يوم الخروج یہ دن ہے قبروں سے باہر آنے کا۔ إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير بے شک ہم جلائیں اور ہم ماریں اور ہماری طرف پھرنا ہے۔ يوم تشقق الأرض عنهم سراعا جس دن زمین ان سے پھٹے گی تو جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے۔ ذلك حشر علينا يسير یہ حشر ہے ہم کو آسان۔ نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار ہم خوب جان رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، اور کچھ تم ان پر جبر کرنے والے نہیں۔ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد تو قرآن سے نصیحت کرو اسے جو میری دھمکی سے ڈرے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ والوں کی بڑی نرالی شان ہوتی ہے، اور یہ بندگان خدا مخلوق سے تعلق بھی خاص رضائے الہی اور آخرت کے فائدے کے لیے رکھتے ہیں۔ سرزمین ہند پر اللہ تبارک و تعالی نے جن اولیاء کرام کو پیدا فرمایا، ان میں سے سلسلہ چشتیہ کے عظیم پیشوا اور مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ہیں۔ آپ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں، اور سلسلہ چشتیہ کے ایک عظیم بزرگ ہیں، اور آج انہی کی سیرت پر ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ اولیاء کرام کی زندگی میں ایک بات جو قدر مشترک ملتی ہے، یعنی آپ کو سارے ہی اولیاء کرام کی زندگی میں جو ایک بات ملے گی، وہ اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی رضا پانے کی کوشش کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ اور ہم اپنے معاملات پر، اپنے شب و روز پر اگر غور کریں تو ہمارا معاملہ کیا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے، ہمارا یوں بولیے کہ آپس کا جو تعلق ہے یہ کیا ہے، اس پر بھی غور کریں کہ اس میں للہیت کتنی ہے، اس میں مفاد کتنا ہے، اس میں اور جو مفسدات ہیں وہ کتنے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یہ کتنی ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ حضرت خواجہ محبوب الہی سید محمد نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ جو سلطان المشائخ ہیں، آج انشاءاللہ الکریم ان کی سیرت پر پروگرام کریں گے۔ آئیے ابھی عدنان شیخ بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علیہ وآلہ 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 بلغ العلا کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ
صلوا عليه وآله كي صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کہیں صلو علیہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم داخل میں زبان تمہارے لیے بدل میں ہے جان تمہارے لیے داخل میں زبان تمہارے لیے بدل میں ہے جان تمہارے لیے ہم ہیں یہاں تمہارے لیے ہم ہیں یہاں تمہارے لیے ہوتے بیوہ تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تعریف جو میں کرتا ہوں خیر اللہ نام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی میری رغد میں لائیں گے تشریف
مصطفیٰ عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک مکھ چند بدل شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف اکھ مستانی مغرور اکھی ان مدبریاں تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک تمہاری جھلک زمین و فلک سمک و سمک زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم خلیل نجی مسیح صفی سبھی سے کہیں بھی بنی خلیل نجی مسیح صفی سبھی سے کہیں بھی بنی تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ کی خوشی آپ کا کہا ہوگا کہیں گے اور نبی اس غفوی لا غیر میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا خلیل نجی مسیح صفی سبھی سے کہیں بھی بنی خلیل نجی مسیح صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے
اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جنہ میں چمن، چمن میں سمر، سمر میں پھبل، پھبل میں دلہن۔ جنہ میں چمن، چمن میں سمر، سمر میں پھبل، پھبل میں دلہن۔ سزا ہے میہن ایسے منر، سزا ہے میہن ایسے منر، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خلق کو پھیر لیا۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خلق کو پھیر لیا۔ گئے ہوئے دل کو اثر کیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، کتاب و توا تمہارے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبب چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے۔ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے۔ سبب چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے۔ لیوا کے تلے سلام کھلے، لیوا کے تلے سلام کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ الکریم۔ کیا پیارا کلام عدنان بھائی نے سنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ آج حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی آپ حسنی حسینی سید ہیں، مجمع البحرین ہیں، سبحان اللہ، اور بڑی عظیم شان کے مالک ہیں۔ اور آپ کا نام میں چاہوں گا، میں نے عرض تو کیا ہے انٹرو میں، لیکن میں چاہوں گا ابراہیم بھائی کچھ آپ اس پر مزید ارشاد فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت نظام الملت والدین، حضرت نظام الاولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ پاک کے برگزیدہ اولیاء میں آپ کا بڑا مقام ہے، اور خاندان چشت میں جو آپ نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا کہ حضرت
فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے پیر و مرشد ہیں، اور پھر ان کے پیر و مرشد حضرت سیدنا بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر ان کے پیر و مرشد حضرت غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ خاندان چشت کے بہت بڑے آفتاب و مہتاب ہیں، حضرت خواجہ نظام الملت والدین والاولیاء، جو آپ کو حضرت نظام الدین اولیاء کہا جاتا ہے، تو اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ یہ اختصار کی وجہ سے نظام الدین اولیاء کہا جاتا ہے، ورنہ پہلے علماء یوں کہتے تھے نظام الملت والدین والاولیاء۔ اور آپ کا جو اسم گرامی ہے اصل میں محمد ہے، آپ کا اسم گرامی محمد ہے، کہ یہ مسلمانوں میں شروع سے رائج رہا ہے کہ نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا کرتے تھے، اور اس کے احادیث کے اندر جو ہے وہ ترغیبات بھی موجود ہیں کہ جس گھر کے اندر محمد نام کا بچہ ہو تو وہاں اللہ پاک برکت نازل کرتا ہے۔ تو آپ کے والد گرامی آپ کے والد گرامی کا نام سید احمد بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور یہ مادرزاد ولی تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بھی ولیہ تھیں، اور ان کا بھی بڑا مقام ہے سبحان اللہ۔ کتابوں کے اندر ان کے جو واقعات اور کرامات ذکر ہیں وہ بھی سبحان اللہ۔ اور جو آپ کی والدہ محترمہ نے، کیونکہ آپ یتیم ہو گئے تھے 5 سال کی عمر میں، آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا تھا، تو آپ کی والدہ محترمہ بی بی زلیخا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اپنے صاحبزادے کی تربیت کی ہے وہ سبحان اللہ کیا کمال ہے۔ خیر وہ انشاءاللہ آگے چل کر تھوڑا آپ کی والدہ محترمہ کا ذکر چلا تو اس میں بھی کچھ تذکرہ کریں گے، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاندان چشت کے جو عظیم چشم و چراغ ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عظیم شخصیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں، آپ کا نامی اس میں گرامی محمد ہے، اور آپ کے جو القاب علماء نے ذکر فرمائے ہیں ان کے اندر حضرت محبوب الہی یہ بڑا مشہور لقب ہے، اور اسی طرح نظام الدین یہ بڑا مشہور لقب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر میں موجود تھا تو کسی نے باہر سے پکارا مولانا نظام الدین، تو میں باہر آیا تو کوئی نظر نہیں آیا، لیکن اب میں جس طرح بھی رخ کرتا تو کہنے والے مجھے اسی نام سے مخاطب کرتے تھے، مولانا نظام الدین۔ اللہ تو یہ زبان زد عام ہو گیا، تو آپ کا یہ لقب جو ہے وہ بے حد معروف ہوا، یعنی اتنا عام ہوا کہ اب آپ کا اصل نام جو ہے وہ کم افراد کو معلوم ہے، اور حضرت نظام الدین محبوب الہی یہ لوگوں کے اندر بہت معروف ہے۔ اسی طرح آپ کا لقب شیخ المشائخ، سلطان المشائخ، اور بھی کئی القاب علماء نے جو ہے وہ اپنی کتابوں کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نجیب الطرفین سید ہیں، جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا، اور آپ کی ولادت جو ہے وہ 27 صفر المظفر 634 ہجری بروز بدھ کے اندر ہوئی، اور یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے کیونکہ بزرگان دین نے جہاں اور ایام کی جمعہ سید الایام ہے، لیکن بدھ کے دن کی بھی خصوصیات علماء نے ذکر فرمائی ہیں۔ تو آپ کی سیرت کے اندر یہ ملتا ہے کہ آپ کی جو پیدائش ہے وہ بھی بدھ کے دن ہے، اور آپ کو جو حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی نے خلافت عطا فرمائی وہ بھی بدھ کے دن عطا فرمائی۔ تو یوں ایک حسن اتفاق ہے آپ رحمۃ اللہ تعالی کی مبارک زندگی کا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی کی خانقاہ کی کیا عظیم و شان تھی کہ وہاں سے مخلوق خدا لنگر کھاتی تھی اور وہاں سے تربیت حاصل کرتی تھی، اور پورے جو ہے وہ اکناف عالم کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہو کر پھر دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کے دست مبارک پر کئی لوگوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، لاکھوں لوگ آپ سے تربیت حاصل کر کے جو فساق و فجار تھے وہ توبہ کر کے آپ رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ سے بیعت کر کے جو ہے وہ اکناف عالم میں پھیلے اور اسلام کا پیغام انہوں نے عام کیا۔ یا مرحبا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ برکتیں عطا فرمائے آپ کو ابراہیم بھائی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی میں آپ کا مزار پرانوار ہے، اور آپ ایسی عظیم ہستی ہیں کہ آپ کا نام ہی یوں بولیے کہ ذوق کے لیے کیا ہے، ایک کافی ہے کہ جب بندہ جو ہے وہ اولیاء کی سیرت کو پڑھتا ہے، ان کی زندگی کو پڑھتا ہے اور ان کے انداز کو جو ہے وہ دیکھتا ہے تو واقعی ان کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض اوقات انسان کو معلومات نہیں ہوتی تو وہ عدم علم کی بنا پر کہہ لیجئے یا کم علمی کی بنا پر کچھ مسکنسیپشنز کا بھی جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میں جس پوائنٹ پر آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بندے کو اولیاء کرام کا جو مستند سیرت کا جو ایک انداز ہوتا ہے یہ پڑھنا ضرور چاہیے، اور صحابہ اہل بیت کی جو ہے وہ سیرت اگر آپ نے پڑھنی ہو تو ایک بڑی پیاری کتاب میں آپ کو عرض کروں، وہ ہے حلیۃ الاولیاء حضرت امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جس کا نام ہے
ترجمے کا نام ہے اللہ والوں کی باتیں، مکتبۃ المدینہ نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ شائع کیا ہے. بڑا یوں بولیے کہ شاندار، یوں بولیے کہ اولیاء کی بایوگرافی اور ہسٹری کا یہ ایک مجموعہ ہے، ہلیۃ الاولیاء. تو اس کو بھی مطالعہ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی، اولیاء کرام کی بہت ساری باتیں انشاءاللہ جاننے کو ملیں گی. تو امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ان کے زمانے کے یا اس سے پہلے کے جو اولیاء تھے ان کا تذکرہ اس میں جو ہے وہ فرمایا ہے. بہرحال ہم ابھی جس پوائنٹ پر آنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ 5 سال کی عمر میں آپ کے والد صاحب کا دنیا سے انتقال ہو گیا، اور پھر آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی پرورش کی. عموماً جب انسان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے اور یتیمی کے اندر بندے کو زندگی گزارنی پڑتی ہے تو اس کے اپنے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. ایک بات بہرحال میں ضرور عرض کروں گا کہ والدہ کو بھی چاہیے اور رشتہ داروں کو بھی چاہیے کہ اگر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو اس بچے کو جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ کیئر دی جائے. والد کی کمی تو پوری نہیں کی جا سکتی، ظاہر سی بات ہے، وہ ایک اپنی بات ہے، لیکن کم از کم یوں بولیے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا معاملہ یہ ہم سب کو اختیار کرنا چاہیے. اور پھر غربت کو یوں یاد رکھیں کہ غربت کو بیس بنا کر غلط سمت میں اور غلط ڈائریکشن میں نہ جایا جائے. بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی غربت کو، اپنی پریشانی کو یا اپنی محرومی کو بیس بنا کر وہ قدم اٹھاتے ہیں جو قدم کسی اعتبار سے درست نہیں ہوتا. یہ درست انداز نہیں ہے. آپ دیکھیے یہ غربت بھی اور جو انداز زندگی کا گزارا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شروع میں، اور آپ کی والدہ ماجدہ نے جس انداز میں آپ کی تربیت فرمائی، اس پر ہم ان کی امی جان کے حوالے سے مزید کچھ بات کریں گے. لیکن جو پوائنٹ یہاں پر جو سیکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی محرومیوں کو اپنی بلندیوں کی سیڑھی بنانا چاہیے آدمی کو. واہ واہ ماشاءاللہ. اپنی محرومیوں کو اپنی بلندیوں کی کیا بنائے؟ سیڑھی بنائے کہ ان سے آگے چڑھتا جائے اور ان محرومیوں کا کیا کرتا جائے؟ خاتمہ کرتا جائے. نہ کہ یہ کہ اگر میں محروم ہوں تو عدنان بھائی کو بھی محروم ہونا چاہیے، میں محروم ہوں تو قبلہ حضرت سید قذافی حسین شاہ صاحب گیلانی ان کو بھی محروم ہونا چاہیے، اور اگر میں محروم ہوں تو شیخ صاحب کو بھی سکون نہیں آنا چاہیے، اور اگر میں بے سکون ہوں تو ابراہیم بھائی سکون سے کیوں بیٹھ جائیں؟ یہ جو سوچ ہے اس سوچ کے خاتمے کی ضرورت ہے. اور میں یہ بات پوائنٹ لے رہا ہوں، اور آپ مدنی چینل کے ناظرین جو آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل، آپ ہمیں اس بات پر جو ہے وہ بتائیے، کال کیجئے، اپنا فیڈ بیک ہمیں دیجئے کہ کیا یہ مزاج اور انداز معاشرے کے اندر پینیٹریٹ نہیں کر رہا؟ کہ میرے پاس اگر یہ نہیں ہے تو اس کے پاس یہ کیوں ہے؟ یہ تو ہماری بحث ہی نہیں تھی، یہ تو ہمارا طریقہ ہی نہیں تھا، یہ تو ہماری ڈومین ہی نہیں تھی، یہ تو ہمارا یوں بولیے ایریا ہی نہیں تھا، یہ تو بولیے ہماری مطلب سوچ اور فکر ہی نہیں تھی. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ ہم نے دوسروں کی خیر چاہنی ہے، بھلائی چاہنی ہے. یہ ہم کس ٹریک پر ہمیں جو ہے وہ شیطان لے جا رہا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی شے نہیں ہے یا میں کسی وجہ سے کسی محرومی کا شکار ہوں تو اب باقی سب کو بھی محرومی ہونا چاہیے. شاہ صاحب قبلہ کیا فرمائیں گے آپ؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی متعلق جو ہے ڈسکشن چل رہی ہے. تو یہ جو ہے نا کہ محروم جو ہے، اگر میں محروم ہوں یا تو دوسروں کو محروم کر دیا جائے، یا عطاؤں کی بارشیں جو ہیں وہ کم کر دی جائیں. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی کا بڑا پیارا اور خوبصورت پہلو ہے. آپ کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی جو ہے وہ ایک شخص پہ بڑی عنایتیں فرمایا کرتے تھے، اور اس کے گھر پہ کچھ راشن وغیرہ ماہانہ کی بنیاد پہ بھیجا کرتے تھے نا. تو وہ شخص جو ہے آپ رحمۃ اللہ تعالی کی آبرو ریزی کیا کرتا تھا، طرح طرح کی غیبتیں، تہمتیں، بہتان درازیاں آپ پہ لگایا کرتا تھا. لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی اس کے پر عطاؤں کی بارشیں کیے جا رہے ہیں. وہ آپ کو آپ کے متعلق جو ہے وہ یہ سمجھ رہے کہ مثبت پہلو بیان نہیں کر رہا، آپ کی غیبتیں کر رہا ہے، چگلیاں کھا رہا ہے، آپ کے متعلق نیگیٹو گفتگو کر رہا ہے. لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی ماہانہ کی بنیاد پر اسے نوازے چلے جا رہے ہیں، اس پر عطاؤں کی بارشیں کر رہے ہیں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی کی یہ عطائیں جاری ہیں.
تو جس کے جو یہ غیبتیں کرتا تھا، جو یہ چغلیاں کرتا تھا، جو یہ تہمتیں لگاتا تھا، تو اس کے گھر میں راشن جاتا تھا، تو اس کی زوجہ نے اسے ایک دن شرم دلائی کہ تم اس شخص کے پیچھے پڑے ہوئے ہو کہ جو تم پر اتنی عنایتیں کر رہا ہے، ماہانہ تمہیں کچھ نہ کچھ راشن بھی آ جاتا ہے اور تم اسی کی آبرو ریزی پہ لگے ہوئے ہو، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ مطلب کچھ شرم کرو، کچھ کہتے ہیں نا جس کا کھانا اسی کا گانا، تو تم پر تو وہ عطائیں کر رہے ہیں اور تم انہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تو ایسے شخص کے ساتھ تو نہیں کرنا چاہیے معاملہ۔ تو اس کی زوجہ نے جب اس کو غیرت دلائی نا، شرم دلائی، تو اس نے توبہ کی، شرمندہ ہوا کہ ٹھیک ہے اب میں جو ہے نا وہ ایسا نہیں کیا کروں گا۔ میں شاید ایک بات یہاں آپ کو روک کے معذرت کے ساتھ، یہ پوائنٹ میں چاہ رہا ہوں اس کو یہیں پر ہم ڈسکس کر لیں تاکہ پھر بات آگے چلی جاتی ہے تو بات پیچھے رہ جاتی ہے۔ یہ ہے اولیاء کی سیرت، اللہ کہ کوئی برائی بھی کر رہا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ اچھائی کرنی، اچھائی کرنی ہے۔ اللہ احسن کا مظہر ہوتے ہیں یہ۔ سبحان اللہ۔ اس پوائنٹ پر ہمیں اس نہج پر آنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی برائی بھی کرے تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ اچھائی کریں۔ یاد رکھیے بڑا مشہور عربی مقولہ ہے، الاناء یترشح بما فیہ، کہ برتن میں سے وہی چھلکتا ہے جو اس برتن کے اندر ہوتا ہے۔ تو ہمیں خیر والا، عافیت والا، سلامتی والا، بھلائی والا، پازیٹیوٹی والا، مثبت انداز والا ہونا چاہیے تاکہ ہم سے جو ہے وہ جس کو ملے کیا ملے؟ خیر ملے۔ میں حضرت میاں محمد بخش صاحب رومی کشمیر جو ہے وہ شعر پیش کروں، اور یا کا پھر دیکھیے اپنا ہی انداز ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ڈاکٹر زیرک صاحب نے ایک موقع پر یہ شعر جو ہے مجھے سنایا تھا اور میں نے اسی وقت سے جو ہے وہ یاد کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میٹھا میوہ بیری دیوے پھر بھی وٹے کھاوے، میٹھا میوہ بیری دیوے پھر بھی وٹے کھاوے، صبر بیریدہ ویخ محمد نیکی کر دی جاوے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیری ہے نا، اس میں میٹھے بیر ہوتے ہیں، بیر کی پھر بڑی قسمیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ ہم نے بلوچستان میں بھی بیر کھا رکھے ہیں نہ، بلکہ نہ بلوچستان میں بیر کا وہ دیکھ رکھا ہے یا تذکرہ کر رکھا ہے۔ جب ہم پروگرام کر رہے تھے زندگی بلوچستان کی پہاڑی زندگی پروگرام جب کر رہے تھے تو یہ ہم پیر کو زین کو کی طرف جا رہے تھے ڈیرہ بگٹی سے۔ اچھا جی۔ تو وہ رستے میں ہم ایک جگہ رکے تھے، کچھ وہاں کے جو پودے تھے ان کی ریکارڈنگ کرنے کے لیے۔ وہ بھی عدنان بھائی، زندگی کا فرسٹ ٹائم میرا ایکسپیرینس تھا وہ وہاں کے اسٹائم بھائیوں کے ساتھ۔ اور جیسے انہوں نے ہمیں ایک پودا بتایا، اس میں کیا تھا کہ وہ اگر آپ کو پیاس لگی ہو نا تو اس کا پھول آپ اس کو لے کے آپ اس کو تھوڑا پھول کو منہ میں رکھیں، اسے چوسیں تو وہ آپ کو کیا کرے گا؟ آپ کی پیاس ختم کر دے گا۔ ہاتھوں ہاتھ ہم نے جناب کیا کیا؟ تجربہ کیا اس کا، ادھر اس کو لیا اور واقعی وہ کیا ریفریشنگ ٹیسٹ تھا اس کا۔ ٹھیک ہے، بہرحال ادھر پھر بیر کا میں نے وہاں انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو بیری ہے اس پر بیر لگتے ہیں، تو بیر کی بھی پھر کیا ہوتی ہیں؟ قسمیں ہوتی ہیں۔ تو وہ بیر کو خاص قسم کے ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ جو تھے نا وہ خاص قسم کے تھے۔ اچھا، ہاں۔ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیے بیری ہے تو یہ میٹھے بیر دے رہی ہے، بیر بندہ کھاتا میٹھا ہوتا ہے، لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو پتھر مار رہے ہیں، لیکن یہ کیا کر رہی ہے؟ میٹھے بیر دے رہی ہے۔ صبر بیریدہ ویخ محمد، بیری کا صبر دیکھو کہ یہ پتھر کھانے کے بعد بھی کیا کر رہی ہے؟ میٹھا بیری دے رہی ہے۔ تو ہمیں بھی اس انداز پہ آنا چاہیے، اور اولیاء کی سیرت کا یہ پیغام ہے اور یہ انداز ہے اور یہ مزاج ہے جو ہمیں آج جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہم سن کر اٹھ کر کے جو ہے وہ چلے جائیں، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو بمشکل اتارنی پڑتی ہیں۔ بعض دوائیاں ہوتی ہیں وہ بندے کا پینے کا دل نہیں کرتا، آپ یقین مانیں، اتنی سخت کڑوی ہوتی ہیں شاہ صاحب کی بلا کہ اللہ کی پناہ ہے۔ عدنان بھائی آپ نے تو بڑی بڑی کڑوی چیزیں پی ہوئی ہیں۔ کیا بات ہے عدنان بھائی، آپ زمانہ طالب علمی سے۔ بہرحال دوائی بھی کڑوی ہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں بچے کو کیا کرتے ہیں؟ پلاتے ہیں۔ کیوں؟ زبردستی بچے کو بھی پلاتے ہیں، خود بھی پی لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس کڑوی دوائی کے بعد کیا ہے؟ آگے راحت ہے، بیماری نے ختم ہو جانا ہے، تکلیف نے دور ہو جانا ہے۔ کڑوی دوائی پی لو، سوئی چبھ رہی ہے اس کو کیا کر لو؟ بالکل، بندہ خود بولے گا جی ٹھیک ہے آپ لگائیں ادھر، میری وین میں آپ کیا ہے یہ ڈرپ لگنی ہے تو وین میں ظاہر سی بات ہے لگے گی تو ہی کام بنے گا، اس کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ تھوڑی تکلیف کے بعد کیا ہے؟ آگے راحت ہے۔ تو یہ پوائنٹ ہم پہلا جو ہے وہ ہم کلیئر کر لیں کہ آپ ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسا انداز اپنا رہا ہے جو درست نہیں ہے
تو ہمیں اس کے ساتھ اچھا انداز بھی اپنانا چاہیے، ایک بات. اور دوسری بات جو میں نے پہلے شاہ صاحب نے جو واقعہ شروع کیا اس سے پہلے میں نے عرض کی تھی کہ ہم اگر محروم ہیں تو دوسرے کو بھی محروم رہنا چاہیے. عدنان بھائی، اس سوچ سے ہمیں باہر آنے کی حاجت ہے. اور جس بھی قوم سے، جس بھی کمیونٹی سے، جس بھی خطے سے، جس بھی علاقے سے، یوں بولیے کہ جس بھی رشتے سے ہمارا جو ہے وہ تعلق ہے، یہ باتیں ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل سلمان بھائی، اگر بندہ یہ سوچ بنا لے کہ میں کسی کے لیے آسانی کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے بھلا فرمائے گا، آسانی فرمائے گا، تو انشاءاللہ الرحمن دوسروں کا بھلا چاہتے رہیں، آپ کا بھلا خود بخود ہوتا رہے گا. اور اولیاء کرام کی سیرت میں ہمیں یہ بات خوب ملتی ہے. حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی کا مبارک انداز یہ تھا، فرماتے ہیں جب کوئی بندہ میرے پاس اپنی مصیبت پریشانی لے کے آتا تھا نا، مجھے سناتا تھا کہ مجھے یہ پریشانی لاحق ہوگی، تو فرماتے ہیں کہ میری کیفیت ایسی ہی ہوتی تھی، میں اپنا دکھ اور پریشانی بھول جاتا تھا اور مجھے یوں لگتا تھا کہ اس کا جو دکھ ہے نا یہ میرا ہی دکھ بن چکا ہے، اور پھر آپ اس کی آسانی کے لیے جو کر سکتے تھے وہ کیا کرتے تھے. دراصل یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہیں، کبھی محرومی ہے، کبھی عطاؤں کی بارش ہے، کبھی کمی ہے. اچھا، محرومی سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ یکسر ہر چیز تمام قسم کا فضل اور عنایت رک گئی ہے، یہ نہیں ہوتا. کبھی جو ہے بارش ہوتی ہے اور کبھی عنایات جو ہے نا وہ بارش کی طرح نہیں برس رہی ہوتی، لیکن عنایتیں پھر بھی بندے پر ہوتی ہیں. اس کو صرف ریئلائز کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی اس پر غور کرے. جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کا مبارک انداز یہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے حضرت خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو ابتدائی زندگی کا حصہ ہے وہ انتہائی غربت اور افلاس کا ہے، لیکن باوجود اس کے جو آپ کی والدہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسی معرفت عطا کی ہے. فرماتے ہیں ہمارے گھر میں کئی دن فاقہ رہتا تھا، کھانے کو نہیں ملتا تھا، اور جب کبھی کھانے کو نہیں ہوتا، آپ دیکھیے یہ لوگ اللہ والے اپنی زندگی کو کس طرح گزارتے ہیں. حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اپنی امی جان کے پاس جاتا، میں کہتا جی کھانے پینے کے لیے کچھ ہے، تو ماں جی یہ فرمایا کرتی تھی، کہتی تھی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. اللہ اکبر. فرماتی تھی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. اور فرماتے کہ اس کے بعد جو مجھے سکون، اطمینان اور چین ملتا تھا میں اسے بیان نہیں کر سکتا. فرماتے پھر کچھ دن ایسے ہوتے کہ مسلسل جو ہے نا وہ کھانے کو مل رہا ہے، تو فرماتے پھر میں ماں جی کے پاس آ کے میں کہتا وہ ہم اللہ کے مہمان کب. یہ ہے وہ ذوق کی بات، یہ وہ اطمینان اور چین ہے. آپ دیکھیے ماں نے اپنے بیٹے کو وہ ذوق دے دیا ہے کہ اب جب روز مل رہا ہے نا تو بیٹا ماں سے آ کے کہہ رہا ہے ماں جی وہ اللہ کے جو ہے ہم کب بنیں گے، اللہ کے مہمان کب بنیں گے. پنجابی شعر سناؤں میں آپ. کچا رنگ للاری والا لیندا چڑھدا رہندا، یعنی کچا رنگ جو آپ کپڑا لے کر جائیں بازار سے رنگوانے کے لیے تو وہ کچا رنگ رنگتے ہیں. تو کچا رنگ للاری والا لیندا چڑھدا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. وہ بات جب ذوق مل گیا ہے وہ تو بس پھر کیا ہے، اس ذوق کی کیا ہے وہ تلاش ہے. میں قربان جاؤں. اللہ پاک ہمیں بھی یہ اس کا صدقہ ہمیں نصیب فرما دے، اس کی اترن اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے کہ ہمارا بھی ظاہر بھی اچھا ہو جائے، باطن بھی جو ہے اجلا ہو جائے. اور یہ دیکھیں ان کی لو کس کے ساتھ تھی؟ اللہ کریم کے ساتھ تھی، ہے نا. مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا. تو یہ جو لطف ہے، یہ جو ذوق ہے اللہ کریم کی یاد کا، اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے. مجھے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ رہی ہے. امام غزالی نے لکھا، ابراہیم بھائی قبلہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کو ایک دن کھانا نہیں ملا تو آپ نے 100 نفلیں پڑھی. اللہ. دوسرے دن پھر کھانا نہیں ملا آپ نے 200 نفلیں پڑھی. اللہ. تیسرے دن پھر کھانا نہیں ملا آپ نے 300 نوافل پڑھے. یعنی آپ دیکھیں جتنی مصیبت آ رہی ہے اتنی یاد الہی کیا ہے بڑھتی جا رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں ان کا انداز یہ ہوتا تھا، چونکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کی لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب لگی ہوتی تھی. یہ ہر چیز کے اندر اپنے خالق و مالک کی رضا اور خوشنودی کو پیش نظر رکھا کرتے تھے. آپ دیکھیے جب آدمی ذہن بنا لیتا ہے نا اللہ کی رضا کا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرما دیتا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حضرت
علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ تعالی کے بعد بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے پاس جب آپ پڑھا کرتے تھے، جب آپ نے کتابیں جو ہے وہ علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ختم کی اور قدوری شریف اور دیگر جو کتابیں تھیں صرف نحو کا علم جب مکمل ہوا، استاد صاحب نے کہا کہ بیٹا وہ نا اب ماشاءاللہ فارغ التحصیل ہونے والے ہو تو دستار بندی کرنی ہے۔ اب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پریشان کہ بھائی وہ دستار بندی میں تو علماء کو بلانا ہے، آئیں گے، تقریب ہوگی، اور میں تو غریب آدمی ہوں، مطلب گزارا کوئی نہیں ہوتا، اور حتیٰ کہ وہ جو دستار ہے وہ بھی خود لے کر آنی ہے اور میرے پاس پیسے کوئی نہیں، دستار کدھر سے آ گیا؟ پریشان۔ گھر گئے تو بڑے رنجیدہ سے ماں نے دیکھا، والدہ نے، تو کہا بیٹا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ اب یہ پہلے تو کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، ماں جانتی تھی بیٹے کا حال جو ہے، فرمایا بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ وہ اس طرح میں تو پڑھ لیا ہے اور استاد صاحب نے کہا ہے کہ دستار بندی کرنی ہے تو دستار لینی ہے اور اس طرح تقریب۔ والدہ نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں۔ ماں نے بازار سے سوت خریدا، خود جو ہے وہ یعنی جو روئی وغیرہ تھی وہ خریدی، چرخہ کاٹ کے اس کا سوت بنایا، اور ساتھ جو ان کے پڑوس میں رہا کرتا تھا شخص وہ اس کو کپڑے کو بنا کرتا تھا، تو خالص سوت سے جو سوتی جو وہ تھا وہ دھاگا دیا اس کو، اس نے جو ہے نا اس کا وہ بنا دیا، امامہ شریف بنا دیا کپڑا۔ اب کچھ پیسے رقم تھی والدہ کے پاس، فرمایا کہ بھئی یہ بھی لے جاؤ، مٹھائی وغیرہ اور دیگر جو چیزیں تھی اس کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت کچھ پیسے جو حضرت علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ تعالی نے ملائے، اور یوں جو ہے نا وہ جب دستار بندی ہوئی، اللہ اکبر، تو اس زمانے میں جو حضرت علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ تعالی اور ان کے ساتھ دیگر جو علماء اور مشائخ تھے، آپ آج ہی دیکھیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب آپ کو امامہ شریف دستار باندھی گئی نا، تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی آپ نے استاد صاحب کی نا دستبوسی بھی کی اور پاؤں بھی چومے، اور دیگر جو اولیاء تھے ان کی بھی آپ نے پا بوسی کی۔ تو وہاں جو ایک بزرگ تھے انہوں نے کہا یہ بہت بڑا آدمی بنے گا، بہت بڑا آدمی بنے گا۔ تو جو حضرت نظام علاء الدین اصولی تھے انہوں نے کہا جی آپ کو کیسے پتا؟ یہ تو ابھی بچہ ہے، دستار بندی ہوئی ہے، ابھی تو فارغ التحصیل ہوا ہے یہ۔ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے جس کے سر پہ دستار باندھی جاتی ہے وہ قدم کسی کے نہیں چوما کرتا۔ یہ جو سعادت مندی کا انداز ہے نا، یہی بتا رہا ہے کہ اللہ کریم اس کو بہت بڑے مقام اور رتبے پر فائز فرمائے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فقہ، کیا صرف اور کیا نحو اور کیا علم کلام اور علم عقائد، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ ید طولہ عطا فرمایا تھا کہ بڑے بڑے علماء و مشائخ آپ کے پاس آتے، اور والدہ کی جو تربیت کا انداز ہے، آپ انتہائی اپنی والدہ کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ ہر ماہ جیسے ہی چاند طلوع ہوتا نا، چاند نکلتا، تو آپ جو ہے نا مہینہ جیسے شروع ہوتا تو ماں جی کو جا کے مبارکباد دیتے اور دست بوسی کیا کرتے تھے۔ ایک بار جب حاضر ہوئے نا تو ماں جی نے فرمایا کہ ابھی تو تم نے ہاتھ چومے ہیں میرے، اگلے مہینے کس کے ہاتھ چومو گے؟ اب وہ جان گئے کہ بھائی یہ تو کسی اور ہی جانب اشارہ ہے کہ والدہ کا تو اللہ کریم نے ظاہر فرما دیا کہ وقت رخصت آ گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں والدہ کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے بتائیں مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہی ہیں آپ؟ فرمایا بیٹا اس کا جواب صبح دوں گی۔ فرماتے ہیں کہ میں جب صبح حاضر ہوا تو میں نے کہا ماں جی مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہی ہیں؟ تو فرماتے میرا ہاتھ یوں کر کے پکڑا اور فرمایا میں تجھے خدا کے سپرد۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے میری ماں نے وہ جو بات وقت رخصت کہی تھی نا کہ میں تجھے اللہ کے سپرد کر کے جا رہی ہوں، فرماتے زمین دنیا جہان کی دولت میرے لیے چھوڑ کر جاتی نا تو مجھے وہ خوشی نہ ہوتی جو مجھے میری ماں کے اس جملے نے اطمینان اور سکون دیا ہے کہ میں تجھے خدا کے سپرد کر کے جا رہی ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ جب والدہ ایسی ہے، حضرت سیدہ بی بی زلیخا رحمت اللہ تعالی علیہا، جب گھر سے ایسی تربیت مل رہی ہے تو پھر بچہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بنے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اولیاء کا فیضان نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ اپنے ماں باپ کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ ایسا جو ہے نا وہ والد والدین جس طرح حضرت خواجہ محبوب الہی کے تھے، یوں اللہ ہمیں بننے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میں آپ جس طرح حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا ذکر خیر کر رہے تھے، تو عدنان بھائی مجھے امیر اہل سنت کی والدہ ماجدہ کا جو ہے نا وہ تذکرہ جو ہے نا وہ یاد آ رہا تھا سبحان اللہ۔ کہ شروع سے ہی صدقے جو ہے نا وہ
صدق مقال اور عقل حلال، سبحان اللہ، یعنی سچ بولنے اور حلال کھانے کا جو آپ کی امی جان نے آپ کو درس اور سبق دیا، بے شک، اور جس پرہیزگاری اور جس جو ہے وہ حلال رزق کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی پرورش فرمائی، اور جس انداز پہ آپ کی تربیت کی، آج اس کا الحمدللہ اس کی بہار آج زمانہ دیکھ رہا ہے، بے شک، الحمدللہ رب العالمین۔ بگڑے تگڑے لوگ عدنان بھائی، جن کو جیل اور جو ہے نا وہ سیدھا سدھار نہ سکی، جیل کی قید جن کو بدل نہ سکی۔ جی ہاں، جیل میں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے معاملات بدل لیتے ہیں، انہیں احساس ہو جاتا ہے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو ڈھیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ جیل میں بندہ ہو یا نہ ہو، جہاں پر بھی ہو، بندے کو ڈھیٹ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی غلطی کا احساس ہونے پر ندامت بھی ہونی چاہیے، شرمندگی بھی ہونی چاہیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ رجوع بھی لانا چاہیے، معافی بھی جو ہے وہ مانگنی چاہیے۔ تو بہرحال جن کو یہ سختیاں تبدیل نہ کر سکیں، انہیں الحمدللہ امیر سنت کے ملفوظات نے کیا کر دیا، چینج کر دیا، اور پھر امیر سنت نے جس انداز میں اپنی جو ہے وہ اولاد کی تربیت فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ ہم خلیفہ امیر سنت کی جو ہے مثال دیکھیں عدنان بھائی، یہ بات جو ہے نا وہ کہنے والے نے کہی، اور میں یوں بولیے کہ اس کا شاہد بھی ہوں۔ ان کا کہ میں نے صرف ان کے ساتھ، خلیفہ امیر سنت کے ساتھ، الحاج عبید رضا عطاری، آپ امیر سنت کے شہزادے ہیں، تو ان کے ساتھ میں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ایک دفعہ۔ آپ فضائل مدینہ میں جو ہے نا وہ آتے تھے، یہ میں 2002-3 کے ارد گرد کی جو ہیں وہ بات کر رہا ہوں۔ ابھی ماشاءاللہ جب ہوتے ہیں تو جمعہ وغیرہ پڑھاتے ہیں، الحمدللہ امامت فرماتے ہیں نماز جمعہ کی۔ تو بہرحال وہ آپ جو ہے وہ تشریف لائے، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر میں نے کیا کیا، نماز پڑھی، اور بندہ کہتے ہیں حافظ صاحب ایسا مجھ پہ اللہ کا کرم ہوا کہ میں تہجد پڑھنے لگ گیا، میں روزے رکھنے لگ گیا، اور بالکل یوں بولیں کہ انداز کیا ہو گیا، ایک تبدیل ہو گیا۔ تو یہ اہل اللہ کے ساتھ جب بندے کو ایک وابستگی ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، تو وہ جو رحمت ادھر برس رہی ہوتی ہے، پھر اس کا چینٹا قریب قریب رہنے والوں پر بھی پڑ ہی جاتا ہے۔ بندے کو سعادت مند بن کے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ بارش تو برس ہی رہی ہے، گلشن پر برسے گی تو پھول مہکیں گے، اور خوشبوئیں جو ہے نا وہ مشام جہاں کو معطر کریں گی، اور کچرا کنڈی ہے اگر تو بارش نے تو وہاں پر برس جانا، لیکن وہاں سے پھر کیا ہے، بدبو کے بھپکے ہی اٹھیں گے۔ اللہ ہمیں خیر والا، عافیت والا اور سلامتی والا جو ہے وہ بنائے، اور سعادت مند بنائے، خوش بخت اللہ پاک ہمیں بنائے۔ ناظرین کی کالز لیتے ہیں عدنان بھائی، پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ان کا نام محمد ہے، تو اس میں یہ ارشاد فرمائیے کہ ان کو نظام الدین اولیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ ابراہیم بھائی نے اس کا جواب جو ہے وہ دے دیا تھا، دوبارہ ذکر فرما دیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کا اسم گرامی تو محمد ہے، لیکن علماء نے جو آپ کے القاب لکھے ہیں وہ شروع کے اندر نظام الملت والدین والاولیاء کہا جاتا تھا، تو اختصار کی وجہ سے اب جو ہے وہ نظام الدین اولیاء کہا جاتا ہے۔ اور یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایک صدا آئی ایک دفعہ، اور آپ کو کہا گیا مولانا نظام الدین، یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کو کیا ہے، یہ عطا ہو گیا مولانا نظام الدین۔ جب آپ کو کہا گیا، پکارا گیا، ہر طرف سے یہی صدا آ رہی ہے، یہ اللہ پاک کا کرم ہے، جسے اللہ کریم چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ جی اکبر علی قاری مصطفیٰ آباد ڈونگا بونگا ضلع بہاول نگر۔ حضور خواجہ کا کیا معنی ہے؟ جی حافظ صاحب کیا معنی ہے خواجہ کا؟ خواجہ کا معنی سردار ہے جی، سردار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ عزت اور احترام کے طور پر بولا جاتا ہے، اور عام طور پر بزرگان دین کے نام کی ابتدا میں لکھا جاتا ہے، اور شاید ہمارے ہاں کوئی کاسٹ بھی ہے، اس سے وہ مراد نہیں ہے خواجہ صاحب۔ ٹھیک ہو گیا، کاسٹ جو ہے وہ جو برادری ہے خواجہ وہ الگ ہے جی، اور یہ جو بزرگوں کے نام کے ساتھ آتا ہے تو یہ سردار کے معنی میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ عدنان بھائی سے میری عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی۔ اللہ آپ کو بھی زیارت عطا فرمائے، ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین، مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے یہ روز ہی میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں، اور اس کے موضوع بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، اور میری گزارش یہ ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں۔ فاصلوں
کو تخلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. واہ. ٹھیک ہے. مجھے تو اس کلام سے ایک واقعہ یاد آ گیا. وہ ایک اسلامی بھائی تھے, وہ رستہ بھول گئے. ہاں. تو بعض اوقات مکے مدینے میں جب آپ رستہ بھول جاتے ہیں پھر آپ کو جو ہے نا وہ چلنا پڑتا ہے, اور اگر آپ مینا میں رستہ بھول جائیں اللہ اکبر, پھر تو ایک بہاروں پر بہار جو ہے نا وہ آتی ہے. یوں یہ جس کو ذوق ملتا ہے اس کے لیے بہار آتی ہے, ورنہ پھر دوسرا انداز پھر بندہ بولتا ہے یار کتنے پڑے گئے ہیں مصیبت, مطلب کیا آ گئی ہے, اللہ محفوظ فرمائے. آمین. ہم بھی صاحب ایک دفعہ نا مینا میں رستہ بھول گئے, رستہ بھولے یا کیا ہوا, قصدن گلیوں میں بھٹک جائیں گے. وہ تو یہ بھی ہوتا ہے, میں بتاتا ہوں, یہ مینا میں بتا رہا 4 گھنٹے لگے صاحب ہم خیمے تک آنے میں. اللہ. اچھا ہم اپنی طرف سے کیسے گئے کہ ہم تو یہاں سے یوں جائیں گے, وہاں سے یہ ہوگا, ادھر کی بات یوں ہوگا, اور یہ تو ابھی ان کو تو آج کا رسول کو تو جانے میں خیمہ میں پہنچنے میں ٹائم لگے گا, ہم یوں, اور ہم تو یوں پہنچ جائیں گے. واہ. یعنی آگے یوں گویا کہ ان کا کیا کریں گے, استقبال کریں. اور ہوا کیا, ہوا یہ کہ میں اور حاجی ناصر, یہ ہمارے بلوچستان کے مدنی قافلہ ذمہ دار ہیں, غالباً ہم دونوں ہی تھے. ہم دونوں تھے یا اس وقت کوئی اور ساتھ تھا, بہرحال ایک موقع پر تو ہم دونوں بھی تھے. جب یہ ساتھ تھے پھر تو ہم, میرا خیال ہے وہ زیادہ ہمارا گھومنا نہیں ہوا تھا. اس وقت ساتھ کوئی اور تھا. ہم بھی حافظ صاحب جب کوئی کام کرنے پر آ جاتے ہیں تو بس پھر وہ کرنا ہی ہوتا ہے. مختصر بات یہ ہے کہ ہمیں 4 گھنٹے لگے خیمے تک پہنچنے میں, اور ہم جو سوچ رہے تھے کہ ہم تو ان سب سے پہلے کیا کریں گے, پہنچ جائیں گے. ہوا کیا, آج کا رسول ادھر جناب مینا میں خیمے میں کیا کر رہے ہیں, سو رہے ہیں, اور ہم جو ہے نا وہاں پر جب پہنچ رہے ہیں. اور یہ تو ایک الگ تھا واقعہ. وہ جو شعر سے یاد آیا, فاصلوں کا تکلف ہے نا, اس میں ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں کسدن بھٹک جائیں گے. یوں ہی ہوا, ایک راستہ وہ بھول گئے, تو مدینے میں کافی دیر مدینے گلیوں میں جو ہے وہ چلتے رہے. بالآخر وہ آئے جب کافی ٹائم کے بعد کمرے میں اپنے ہوٹل میں, تو انہوں نے بھی یہی شعر کہا کہ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں کسدن بھٹک جائیں گے. تو ایک عاشق رسول نے کہا, جو عالم دین تھے غالباً, انہوں نے کہا اصل میں آپ کو شعر یوں پڑھنا چاہیے کہ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں ساون بھٹک جائیں گے. مطلب آپ کسدن نہیں, آپ تو ساون جو ہے نا وہ ہو گئے نا, گلیوں میں گھوم رہے ہیں. تو چلیں بھارت, اللہ رحمت فرمائے. آمین. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. عاشقان رسول کے ساتھ سفر کی اپنی بہار ہوتی ہے. سبحان اللہ. اللہ پھر سے مہربانی فرمائے, آمین. اور ہمیں بادب مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے, مکہ مکرمہ کی حاضری عطا فرمائے. آمین. میسیجز بھی شامل کرتے ہیں جی. ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا شاہ والا ہے, کلام سنائیں شہزاد بھائی. کیا بات ہے شہزاد, مرحبا. پیارے کلام کی فرمائش ہے جی. سرگودا سے میسیج ہے جی, SGD سرگودا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو بھی کوئی کلام سننا ہے, اللہ آپ پر رحمت فرمائے. آمین. وہ شکریہ. آگے ہیں جی مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. یہ کیا ہیں جی, فیضان ریاض الصالحین کتاب کس موضوع پر ہے اور اس کی کتنی جلدیں ہیں؟ حدیث شریف کی کتاب ہے ریاض الصالحین, اس کی شرح ہے فیضان ریاض الصالحین. کتنی جلدیں ہیں اس کی؟ 9 جلدیں جی اس کی. 9 جلدیں. 9 میں مکمل ہو گئی ہے, لیکن شائع غالباً کچھ 6-7 شائع ہوئی ہیں, مزید 2 رہتی ہیں. ٹھیک ہو, وہ بھی شائع ہو جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. سن لو خدا کے واسطے, خدا کی عرض کلام سنائیں. سیدہ شریف سے میسیج ہے, بہت شکریہ جی. اور کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی, کلام سنائیں. کال بھی لیتے ہیں. محمد بشیر اتاری, جامع مسجد بلال یوسی دلے والی میاں والی پنجاب تو گل کرے نا پیا. ماشاءاللہ کھلے آنکھ سلے والا کہتے بڑا چنگا سلسلہ ہے, اور بڑا شوق نال ویکھدیاں بہت کچھ سیکھن تو حاصل ہوندا ہے سانو. تے اج دا موضوع بھی ماشاءاللہ بہت پیارا ہے. تے نعت خان اسلام بھائی دے گوارج کرساں کہ سانو نا اے والا کلام لازمی سنا دو. وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. سرائکی کلام کی فرمائش ہونی چاہیے تھی, سرائکی بولنے تو. یہ بات بھی صحیح, یہی تو ذوق ہے. چلیں جی, مرحبا. ایک اور کال لیتے ہیں.
محمد ارسلان اتری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کل آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. عدنان بھائی آپ سے عرض ہے یہ والا کلام سنا دے امیر اہل سنت کا لکھا ہوا جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں. جی عدنان بھائی کچھ کلام شامل کریں. صلی اللہ علیہ فاصلوں کو تکلف ہے سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے جیسے ہی سب گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کے فرصت ملے گی سے خود ہی آنکھوں سے آنسو چھلک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں جینا ہے کیا بات ہے جینے کی عرصہ طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں عرصہ طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی یہ زخم ہے طیبہ یہ سب کو نہیں ملتا یہ زخم ہے طیبہ یہ سب کو نہیں ملتا
کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے پہ رات بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے اور جو تمہارا اسے ہم نے جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے اپنے دل سے نکال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے اور تیرا اعجاز کب کمر جاتا آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے یہ سب تمہارا کرم گیا یہ سب تمہارا کرم ہے کہ بات اب تک بنے ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے دامن میرا بھرا گیا سرکار کے کرم سے سب کچھ مجھے ملا ہے سرکار کے کرم سے سب تمہارا کرم گیا یہ سب تمہارا کرم ہے یہ شرف بڑا شرف میرا رخ تیری طرف مجھے نات خواہ بنایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے کہیں یہ سب تمہارا کرم ہے سرکار کے کرم پر قربان کیوں نہ جاؤں ہر کام بن گیا ہے سرکار کے کرم سے سب تمہارا کرم گیا یہ سب تمہارا کرم ہے ادھر بھی اپنے کرم کا چھیٹا ادھر بھی نظر کرم خدا را
حضور دیجئے ہمیں سہارا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ آ کر ہوائیں خود ہی کرتی ہیں اب حفاظت، روشن میرا دیا ہے سرکار کے کرم سے، سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، بولو یہ سب تمہارا عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہا تھیے پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہا تھا قابل، میں اس کرم کے کہا تھا قابل، میں اس کرم کے کہا تھا قابل، حضور کی پری ہے یہ سب تمہارا کرم گیا آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ مرحبا۔ آئیے آپ کو قبلہ نگران شورا کا ہم ایک ویڈیو پیکیج ابھی دکھا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، نیک اللہ کے جو نیک بندے ولی پارسا لوگ جو ہوتے ہیں، ان کو دیکھا ہے کہ ان کو غریبوں میں، مساکین میں، یہ کچلے ہوئے طبقے میں انہیں بڑی دلچسپی ہوتی ہے۔ یہ دیکھا ہے یار، ان کو قریب لائیں گے، ان کو قریب بٹھائیں گے، ان کے ساتھ وقت گزاریں گے، اور وہاں شاید ان کو قلبی سکون ملتا ہے۔ ایک تو اللہ کے ولی کے پاس آنے سے قلبی سکون ملتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں حضرت سیدنا علامہ عبدالرب مناوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو لازم کر لیتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام کی شان بیان کر رہا ہوں۔ اولیاء کرام کی پہچان یہ ہے، بلکہ اولیاء کرام کی تو پہچان میں تقویٰ تو بہت امپورٹنٹ رکھا گیا ہے اس کو۔ اس حدیث کی شرح کتنی عظیم اور عالی شان ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو لازم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عزت و کرامت سے نوازتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، یعنی ان پر ایسی علامات ظاہر ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر یاد کروا دیتی ہے۔ اگر ان کی طرف نظر کی جائے تو بھلائی یاد آ جاتی ہے، اور اگر وہ کہیں تشریف لے جائیں تو ان کو دیکھتے ہی لوگوں کی زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت علامہ شرف الدین حسین طیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے یہ حدیث دو باتوں کا احتمال رکھتی ہے۔ ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے خاص لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کی زیارت کی جاتی ہے تو زیارت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے۔ کسی کے پاس بیٹھو تو اچھی باتیں کرتا ہے، کسی کے پاس بیٹھو تو بری باتیں کرتا ہے۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے ہم کس کے پاس بیٹھتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں تو بیٹھنا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دوستی، کوئی نہ کوئی صحبت ہوتی ہے، کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق بندہ قائم کر ہی لیتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا عاشق رسول، عاشق اولیاء، عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت ہو کہ اگر ہم اس کے قریب جائیں تو ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکلتی محسوس ہو۔ جب ہم اس کے پاس سے اٹھیں تو گویا کہ ہمیں اپنی رب کی محبت حاصل ہو۔ ہم اگر عبادت گزار نہیں تھے تو عبادت کی طرف آ جائیں، ہم نیک نہیں تھے تو ہم نیکی کی طرف آ جائیں، ہم بے حیا تھے تو حیا کی طرف آ جائیں، ہم بے شرم تھے تو شرم کی طرف آ جائیں، ہم دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے تو ہمارے دل میں مدینے کی محبت داخل ہو جائے۔
جن کے پاس بیٹھے تو ہمارے دل میں اپنے رب کی عبادت کا ذوق اور شوق بڑھے. ہم ان کے پاس بیٹھے تو ہمارے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت بڑھے. آنکھوں سے آقا کو یاد کر کر آنسو نکلنے لگ جائیں. مدینے کی یاد، مدینے کی محبت، مکے کی محبت، کعبے کی محبت یہ ہمارے دل میں پیدا ہوتی چلی جائے. وہ ذرہ ذرہ جو مصطفیٰ کریم کے قدموں کے نیچے آنے کی سعادت پا گیا، اس ایک ایک ذرے کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھتی چلی جائے. جب ہم اس کی صحبت میں بیٹھے تو اللہ کے پیارے رسول، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. جب اس کے پاس بیٹھے تو خلفائے راشدین کی محبت پیدا ہو، دیگر صحابہ کرام کی محبت پیدا ہو. یعنی جو صحابی ہے اس سے وہ محبت کرتا ہو اور اس کی محبت کے جام بھر بھر کر ہمیں پلاتا ہو. ہم اس کے پاس بیٹھے تو اہل بیت کی محبت ملے، ان کی محبتیں ہمارے دلوں میں بڑھتی چلی جائیں، ان کی عظمتیں ہمارے دلوں میں بڑھتی چلی جائیں. ایسی کی صحبت ہو، ایسے کی صحبت اختیار کریں جن کے قریب بیٹھنے سے ہمارے دلوں میں اولیاء کرام کی محبت بڑھے، امام اعظم کی محبت بڑھے، امام مالک کی محبت بڑھے، امام احمد بن حنبل، امام شافعی علیہ رحمہ کی محبت بڑھے، محدثین کی محبت بڑھے، مفسرین کی محبت بڑھے. ان کے بعد بیٹھے تو ہمارے دل میں غوث پاک کی محبت بڑھ جائے. یا مرحبا. اللہ پاک ہمیں اولیاء کا فیضان نصیب فرمائے. میں چاہوں گا حضرت خواجہ محبوب الہی کی سیرت پر ہم دوبارہ کچھ گفتگو کریں. ان کا جو تعلق تھا وہ حضرت خواجہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے تھا. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شیخ الاسلام بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. بالکل. اور پھر آپ اتنے بڑے عالم دین تھے، آپ علم کلام کا بھی درس دیا کرتے تھے، میں قربان جاؤں. اور پھر علم کلام کی جو ایک بڑی ادق کتاب ہے، آسان کتاب نہیں، مشکل کتاب ہے، اس کا نام ہے تمہید ابو شکور سالمی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بابا صاحب اس کا جو ہے وہ درس دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. جی شاہ جی قبلہ. اولیاء کرام کی جو زندگیوں ہیں، اولیاء کرام کی جو زندگیاں ہیں، ان میں سے ایک سبق ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے جو بڑے بڑے علماء، فقہا اور جو نیک اور متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے تھے نا، ان کی تلاش کر کے ان کی صحبتوں سے فیض حاصل کیا کرتے تھے. اور خاص طور پر جب کسی کامل پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اس کی بیعت اختیار کرتے تھے تو اس کی صحبت سے فیض حاصل کیا کرتے تھے اور ان کے ملفوظات لے کر سن کر عمل کرنے کی بھرپور جو ہے وہ کوشش کیا کرتے تھے. تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی 20 سال کی ایج میں آپ جو ہے فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی ان کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تھے، مرید ہوئے اور پھر طریقت کی جو ہے وہ سیڑھیاں طے کرتے چلے گئے، آپ کی بارگاہ سے فیض لیتے چلے گئے اور جو ہے وہ ترقیوں کی منزلیں طے کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی کو آپ نے فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی خلافت سے بھی نوازا. ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی کشتی کا سفر آپ فرمایا آپ نے، تو آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ یعنی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی جو ہے حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ جو ہے کشتی کے سفر پر تھا. دوران سفر جو ہے وہ ظاہر تھکاوٹ کا ایک معاملہ تھا اور جو ہے وہ وقت ایسا آیا کہ جو ہے وہ قیلولے کے لیے دیگر مریدین تھک گئے اور وہ آرام کرنے کے لیے چلے گئے، جبکہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر تھے اور کچھ آپ کی صحبت سے فیض حاصل کر رہے تھے. تو اسی دوران آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا کہ دیگر مریدین کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ قیلولہ فرما رہے ہیں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے پھر کچھ ملفوظات عطا فرمائے اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم دہلی پہنچ جاؤ، یعنی جب آپ تم مقام پہ پہنچ جاؤ تو کیا کرنا؟ مجاہدہ اختیار کرنا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ روزہ جو ہے نا وہ مجاہدے کے اعتبار سے طریقت کی راہ کے اندر فرمایا کہ یہ آدھا راستہ ہے اور دیگر اعمال جو ہیں وہ آدھا راستہ ہیں. تو مین چیز جو آپ نے بتائی وہ کیا تھا؟ مجاہدہ کرنا ہے. اور مجاہدے کے اندر جو تعلیم ارشاد فرمائی وہ روزے کو آپ نے فرمایا کہ روزہ جو ہے گویا کہ یہ طریقت کی راہیں، منزلیں، یہ راہ جو ہے اس چلنے کے اندر، اس راستے کے اندر گویا کہ وہ آدھا راستہ ہے. تو روزے کو
گویا کہ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے پیر و مرشد سے جو فیضان حاصل کیا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اس سفر کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی صائم الدہر ہو گئے. یعنی آپ ہمیشہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی کہ جو روزے شریعت نے منع فرمائے اس کے علاوہ آپ روزہ رکھا کرتے تھے. اچھا، اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اولیاء کرام کی صحبت میں، اور یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو صالحین ہوتے ہیں، جن کی صحبتوں سے فیض لینا چاہیے، یہ ایسی بارگاہ ہوتی ہے کہ ان کی بارگاہ میں حاضری سے جو ہے وہ عبادت کا ذوق اور شوق مل جاتا ہے، طریقت کی راہوں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے پیر صاحب کی صحبت حاصل کی، ان کے ساتھ سفر کی سعادت حاصل کی. آپ نے وہاں سے کیسا فیض پایا، جو ہے وہاں سے روحانیت ملی، وہاں سے عبادت کا ذوق اور شوق ملا، اور پھر روزے کی جو ہے وہ اہمیت اجاگر ہوئی. اچھا، پھر پیر صاحب نے عطا فرمایا، اللہ کے نیک بندوں نے عطا فرمایا، اور انہوں نے اس عطا کو لے لیا اور لے کر اس پر عمل کر لیا. تو پتہ چلا کہ نیک بندہ جو ہوتا ہے اس کی بارگاہ سے آپ کو روزوں کے حوالے سے گفتگو ملے گی، عبادات کے حوالے سے ذوق و شوق ملے گا، نماز کے بارے میں پتہ چلے گا، روزے کے بارے میں پتہ چلے گا، عبادات کا ذوق اور شوق نصیب ہوگا. تو میری مدنی چینل کے ناظرین سے بھی التماس ہے کہ آپ ذرا دیکھا کریں کہ آپ کس کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر جس کی صحبت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی صحبت سے آپ کو نماز کے اندر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ نماز سے محبت بڑھ رہی ہے، جو ہے وہ روزے کی محبت بڑھ رہی ہے، قرآن پاک کی محبت بڑھ رہی ہے، علم دین سیکھنے کا ذوق اور شوق پیدا ہو رہا ہے، معرفت الہی حاصل ہو رہی ہے، نبی پاک علیہ السلام کا عشق بڑھ رہا ہے. تو ایسے کی صحبت اختیار کرتے رہنا چاہیے، اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہے تو ایسے کی صحبت سے دور ہو جانا چاہیے. یعنی جہاں بیٹھنے سے آپ کے دل سے نمازوں کی محبت کیا ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، عمل کا جذبہ ختم ہو رہا ہے، نیکیوں کا جذبہ ختم ہو رہا ہے، عبادات آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی تو نیڈ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، یہ نفل ہے اس کو بھی چھوڑ دو، وہ فلاں ہے اس کو بھی چھوڑ دو، یہ مستحب ہے ادھر بھی چھوڑ دو. تو پھر خیال کر لینا چاہیے کہ بندہ درست ٹریک پر نہیں ہے. اللہ شاہ صاحب کی بات بڑی زبردست بات ہے کہ جن کی باتیں سن کر، جن کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، حسن عمل کی جو ہے وہ ترغیب مل رہی ہے، نیکیاں کرنے کا جذبہ مل رہا ہے، اخلاص، اخلاق، کردار، یہ سب جو ہے نا وہ سیکھنے کو مل رہا ہے. تو بندہ کنٹینیو رکھے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اللہ کی رحمت سے مل رہا ہے، شیخ طریقت امیر سنت کی مدنی مذاکروں سے یہ اللہ کی رحمت سے سیکھنے کو مل رہا ہے. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے آپ کو برکتیں ملتی رہیں گی. اور اگر کسی جگہ بیٹھنے سے رخصت ہو رہی ہیں، چیزیں نکل رہی ہیں، تو وہ جگہ کیا کر لیں، اس کو فوراً سے پہلے تبدیل کر لیں. اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی کی عطا فرمائے. باتیں بہت ساری ابھی کرنے کی ہیں. 18 ربیع الاخر یہ آپ کے وصال پرملال کی جو ہے تاریخ ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دہلی میں آپ کا مزار شریف ہے. اللہ آپ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمیں بھی دربار نظام کی حاضری اللہ جو ہے وہ ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، خیر اور عافیت کے ساتھ اللہ نصیب فرمائے. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. مدنی چینل لکھتے رہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ
आंख सल्ले अला कहते कहते